الیکشن کمیشن کا آج یہ فیصلہ سامنے آیا ہے 4-1 کے تناسب سے، اور جو سنی اتحاد کونسل کی اسپیشل سیٹس کے حوالے سے درخواست تھی اس کو ریجیکٹ کیا گیا اس فیصلے میں۔ اب کہا جا رہا ہے کہ یہ اسپیشل سیٹس دوسری پارٹیز کو ملیں گی، آپ کا ٹیک کیا ہے اس پہ؟ نہیں، یہ درست نہیں ہے فیصلہ۔ اس کی بنیاد میں آپ کو بتاؤں، جس الیکشن کے تیسرے دن یہ دیکھنا ہے، ایک الیکشن کمیشن نے تیسرے دن دیکھنا ہے، 3 دن دے دینے ہیں جس میں کوئی بھی انڈیپینڈنٹ جو وہ فیصلہ کر لے، وہ کسی بھی پارٹی کو جہاں شامل ہو، وہ ضروری نہیں ہے وہ شامل اسی پارٹی میں ہونا ہے جو قومی اسمبلی میں نمائندہ ہے۔ وہ اگر شامل ہو جاتا ہے، کوئی فرض کیجئے یونائٹڈ کرسچن پارٹی ہے اور اس میں شامل ہو جاتا ہے، وہ اس کی ریپرزنٹیشن وہاں اندر کوئی نہیں ہے ہاؤس میں، تو وہ ہو سکتا ہے ایز لانگ ایز وہ رجسٹرڈ پارٹی ہے، رجسٹرڈ انڈر دی پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ، الیکشن لاز، یہ الیکشن ایکٹ، یہ اگر وہ رجسٹرڈ پارٹی ہے اور اس کا وجود ہے قانون میں، اس کا اس ہال کے اندر ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ تو آپ نے چوائس ختم کر دی۔ پھر جو الیکٹ ہوا ہے میں نے، آزاد الیکٹ ہوا ہے، وہ بے شک آزاد الیکٹ ہوا ہو، پر وہ اس کی چوائس کو آپ محدود نہیں کر سکتے۔ یہ الیکشن کمیشن اپنے طریقے کے قوانین بنا رہی ہے۔ جو حق ایک ووٹر کا ہے، وہ نشان جس سے وہ اپنے امیدوار کو پہچان سکتا ہے، اس کے پتنگ ہو یا تیر ہو یا شیر ہو، وہ نشان وہ کہہ رہا ہے، بنا دیا ہے کہ جی پولیٹیکل پارٹی کا نشان ہے۔ سپریم کورٹ نے بھی یہی فیصلہ دے دیا کہ یہ پولیٹیکل پارٹی کا نشان ہے۔ یہ پولیٹیکل پارٹی کا نشان نہیں ہے۔ 8-10 جو لوگ ہیں ایک پولیٹیکل پارٹی میں اوپر کے جو عہدیدار ہیں، 10 بندے ہیں مثال کے طور پہ، وہ اگر ایک غلط کام کرتے ہیں 7 یا ارادتاً، تو اس کی سزا 4 کروڑ ووٹر کو ملے گی۔ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ہر لحاظ سے وہ بھی فیصلہ غلط تھا اور یہ بھی غلط ہے۔ اس میں غلط ہونے کی بات یہ ہے کہ اس نے پولیٹیکل پارٹی شامل ہونا ہے، وہ بے شک چونکہ آزاد ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے کہ ہال میں بیٹھی ہوئی موجود پارٹی میں شامل ہو۔ یہ کس طرح کہاں لکھا ہے؟ وہ تو پولیٹیکل پارٹی میں شامل ہو سکتا ہے کسی بھی۔ اعتزاز صاحب، وہ جو اعظم نذیر تارڑ صاحب یا دوسرے جو وکلاء اس کے اگینسٹ آرگیو کر رہے تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ چونکہ ان کی 0 سیٹس تھیں، ٹوٹل ریجیکشن ہے ان کے مینڈیٹ کی، تو اسی لیے وہ ڈیزرو نہیں کرتے کہ اسپیشل سیٹس ملے ان کو۔ نہیں، 0 سیٹس کہنا تو کوئی اتنی مطلب تضحیک آمیز بات ہے نا۔ ایک پارٹی ہے، مختلف آپ دیکھ لیں نا، اس کی جو مختلف جہتیں ہو سکتی ہیں، مختلف پہلو ہو سکتے ہیں۔ ایک پہلو ہو سکتا ہے ایک پارٹی ہے بڑی پاپولر ہے پر وہ نہیں لڑتی الیکشن، اب انڈیپینڈنٹس جا کے 2, 4, 5, 10 جتنے بھی ہیں وہ جا کے فیصلہ کرتے ہیں ہم نے اس پارٹی کو جوائن کرنا ہے۔ اس کو ووٹ اتنے نہیں ملتے، پر اس کی جو ہے اس کا اصول بڑا ہے، باصول کی عادت ہے اور بڑی اچھی اور انٹلیکچولی ویری اسٹرانگ کی عادت ہے۔ ہم نے اس پارٹی میں جوائن کرنا ہے۔ وہ شاید اگر اس کے نام سوشلسٹ لکھا ہو آگے نام کے، کوئی اس کو ووٹ کم ہی ملتے ہو، زیادہ نہ ملتے ہو، لیکن جو ممبر ہے، آزاد ممبر جو گیا ہے وہاں، وہ آزاد ہے ٹو جوائن اینی پولیٹیکل پارٹی ود ان اور ود آؤٹ دا کنٹری۔ دوسرا دیکھیں، ایک پارٹی ہے جو ہر لیٹ سے 20 حلقوں میں 50 حلقوں میں نمبر 2 آتی ہے اور مارجن 1 اور 2 کا تھوڑا ہے، اور جو 3 اور 4 ہے وہ بہت ہی نیچے ہے۔ تو اب اس نے بہت زیادہ ووٹ لیے پر 0 سیٹ لی، جو پہلی پارٹی کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ تو اس کے اگر آزاد امیدوار، آزاد جو ممبران آ کے الیکٹ ہو کے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم اس پارٹی کی طرف اتنے وسیع علاقے میں وہ نمبر 2 آئی ہے اور نمبر 3 اور 4 سے بہت آگے گئی ہے، تو یہ ہم شامل ہوتے چاہتے ہیں۔
صحیح. اور شاید اس پارٹی کے نام پہ ہی انہوں نے ووٹ بھی لیے ہوں. بالکل. آپشنز کیا ہیں اب سنی تحریک کے پاس؟ کیا انٹرپریٹیشن ہی ہے وہ غلط ہے. اب کیا آپشنز ہے سنی تحریک کے پاس کہ لیگل ایونیو کوئی باقی ہے جہاں وہ جا کے کنٹیسٹ کریں اس چیز کو، یا پھر ایکسیپٹ ہی کرنا پڑے گا؟ نہیں، عدالت عالیہ، عدالت عظمیٰ بھی جا سکتے ہیں ڈائریکٹلی. صحیح. اور یہ جو آج ہم نے پارلیمان میں دیکھا ہے، شہباز شریف صاحب تو حلف لے چکے ہیں، وزیر اعظم بن گئے ہیں، لیکن ایک گنڈاپور صاحب نہیں جاتے حلف برداری کی تقریب میں. اس کو آپ بتائیے گا کیسے دیکھتے ہیں؟ اور دوسری چیز یہ کہ اب بہت سے لوگ جو سنی اتحاد کا حصہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب شہباز شریف صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد بھی آنی چاہیے، اور مساک معیشت کا بے شک دعوت نامہ دیا ہے شہباز شریف صاحب نے. آپ کو لگتا ہے سیریسنس ہے کوپریٹ کرنے کی اپوزیشن سے؟ نہیں، اگر یہ تو بالکل غلط بات ہے میرے خیال میں، رائے میں، کہ آپ فیصلہ کر رہے ہیں کہ جی آج حلف لیا ہے، آج ووٹ لیا ہے نواز شریف نے، تو کل ہم فیصلہ کر لیں کہ آپ اس کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانا چاہیے. ابھی تو اس نے اعتماد لیا ہے اور 201 ووٹ لے لیے، تو اس کے بعد اب کچھ دیر تو انتظار کرنا چاہیے اس صورتحال میں. اور جو گنڈاپور صاحب نے شرکت نہیں کی حلف برداری کی تقریب میں، صحیح کیا انہوں نے آپ کو لگا؟ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. چیف منسٹرز کو آنا چاہیے پرائم منسٹر کی حلف برداری، اور ایسے وقت پہ ایک ہمارے جب حکومت تھی جس میں میں بھی منسٹر تھا، 1988، پرانی بات ہو گئی بہت، نواز شریف صاحب نہیں آئے تھے 1988 سے 1990 تک. نواز شریف صاحب وہ تو ایئرپورٹ پہ لینے بھی نہیں آتے تھے پرائم منسٹر کو، اور وہ اپنا ایک برقرار رکھتے تھے. بالکل علیحدہ پنجاب کا ایک شناخت تھی علیحدہ، اور وہ پنجابیت کی طرف لے کے جا رہے تھے، جو پنجابیت نہیں تھی، وہ تو شیئر پولیٹیکل اپورچونزم تھی. تو لیکن وہ اس کو بڑا انہوں نے وہ اٹھایا، جاگ پنجابی جاگ، تیری پگ نو لگ گئی آگ. تو اس طرح کے نعرے دے کے بی بی شہید جب تھی وزیر اعظم. بالکل. اچھا یہ بتائیے گا، آج بلاول بھٹو صاحب کا بھی بڑا کمپریہنسو ایک ایڈریس رہا نیشنل اسمبلی میں، تو پہلے ہی روز ہم نے دیکھا اسد کیسر صاحب نے کہا کہ سائفر پر جوڈیشل کمیشن بنا دیں، بلاول صاحب نے کہا کہ 9 مئی پہ جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے. تو آپ کو لگتا ہے کہ بننا چاہیے دو معاملات پہ جوڈیشل کمیشن، اور کنسنسس ہے سیاستدانوں کا اس پر؟ بے شک بن جائے، میری طرف سے تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. دو ایسے معاملات ہیں جن پہ حساس ادارے بھی بڑے انگیخت ہیں، اور ان معاملات میں ہے کچھ کہ نہیں ہے وہ علیحدہ بات، وہ تو پھر کمیشن ہی فیصلہ کرے گی. پر کمیشن کا فیصلہ بھی اکثر متنازع ہوتا ہے. میرا نہیں خیال یہ تنازع اس سے کم ہوگا. پر یہ معاملات اگر عدالتوں میں جائیں گے، نارمل عدالتوں میں نارمل کارروائیوں کے ذریعے، تو وہ بہتر رہے گا میرے خیال میں. بٹ یہ ان کا جماعتوں کا اپنا فیصلہ ہے. اعتزاز صاحب، لیکن ایک چیز وہ کہی جاتی ہے نا کہ پچھلے چند سالوں میں پاکستان میں پولیٹیسائزیشن آف جوڈیشری ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ جو جوڈیشری ہے اس کو بھی پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تمام سیاسی فیصلے عدالت کی دہلیز پہ چلے جاتے ہیں. تو یہ تو منگل کرتی رہیں گے اس طرح، پھر پارلیمان کا جو فنکشن ہے وہ کیسے ریڈیم ہوگا؟ پارلیمان کا فنکشن تو ریڈیم ہوگا پارلیمنٹ کے اپنی کارکردگی سے، اور پارلیمنٹ کو حقیقت پسندانہ رویہ رکھنے پہ. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے پارلیمنٹ کی کارروائی جزوی طور پہ دیکھی. آج میں کیونکہ اب دفتری امور میں بھی ذرا مصروف تھا، پر یہ ایک چیز جو نظر آئی، میں نے ساری نہیں دیکھی، بٹس اینڈ پیسز میں، کہ پارلیمان میں وہ ابھی ایک دوسرے کو پہ
गिले शिकवे जो है वो माथों पे लिखे हुए। अब मुझे ये नहीं है उनके नवाज शरीफ साहब को क्या शिकवा है और किससे शिकवा है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को तो पूरा प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है उनको बिफोर ही, वो अब शहबाज शरीफ को दे दें तो और बात है, पर उनका चेहरा जो था वो कुछ मुरझाया हुआ था। बेटी चीफ मिनिस्टर पंजाब बन गई तो चेहरा बिल्कुल जरा मुरझाया हुआ, और शहबाज शरीफ भी टेंस नजर आते थे। तो इनको मतलब है, ये नजर तो आ रहा है कि इन्होंने कुछ ना कुछ मैंडेट चुराया है। अच्छा। अब मैं समझता हूं कि लाहौर में अताउल्लाह तारर को कौन जानता है, ओन चौधरी को कौन जानता है, और अताउल्लाह तारर अगर वो एक स्ट्रेंजर है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में और अजनबी है, और वो कहते हैं जी बिलावल साहब तो अजनबी है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो अताउल्लाह तारर भी तो किसी वो लाहौर का रहने वाला नहीं है। अब अगर वो लाहौर के, दोनों ही लाहौर के रहने वाले नहीं है, इनमें से कौन मकबूल होगा ज्यादा लोगों में? अब वो भी उन्होंने हद ही कर दी है। एक बड़े सिंधी लीडर को लाहौर से हरवा के, ये भी कोई इनकी मसलियत है?